بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ غم یہ نظم ہے بانگ طراز سے نمبر 99 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فلسفہ غم جو ہے وہ ایک کافی لمبی نظم ہے، تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اس کو ایک ہی سٹنگ میں یہ ساری پڑھیں، اور مشکل بھی ہے تھوڑی سی۔ تو میں فلسفہ غم کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ غم کی فلاسفی کیا ہے، غم کیوں ہوتا ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے اور اس میں جو ساری مخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں دنیا کے اندر، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اتنی خوبصورت بنائی ہیں اور زندگی بنائی ہے یہاں پہ ہمارے لیے، اور پھر اس اتنی ساری خوبصورتی کے اندر غم کیوں رکھ دیا ہے، غم کیوں رکھ دیا ہے، اور غم کا پھر پرپز کیا بنتا ہے زندگی، اور پھر غم کا کیا تعلق ہے۔ تو اس کو میرے خیال میں اقبال جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس نظم میں۔ اور غم پھر ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ غم اٹ سیلف ہوتا کیا ہے۔ تو ایک تو اگین وہ جو میں بات کرتا ہوں بار بار کہ ایک تو ہماری ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ٹرمز کی جو ہماری سوسائٹی میں چلتی آ رہی ہیں، اور ایک وہ تعریفیں ہوتی ہیں جو کہ ایکچوئل میں ان کے کوئی تعریف ہو سکتی ہے کسی چیز کی۔ تو غم بھی اسی طرح سے میرے خیال میں دو طرح کا غم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہم لوگ ہیں، ہم عام لوگ، ہم جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں عام لوگ، تو ہمارا جو کانسیپٹ آف غم ہے نا وہ مختلف ہے۔ ہم جن چیزوں کو غم کہتے ہیں نا، کہ جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں نے ہمیں غم دیا ہے، ان چیزوں نے ہمیں دکھ دیا ہے، وہ مختلف ہے۔ اور آپ مطلب سوچ سکتے ہیں جو بھی ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں، فار ایگزامپل کوئی چیز کسی کی گم گئی، کچھ بھی، کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی نہیں ملا، کوئی جو ہے وہ مطلب کسی کو زیادہ مل گیا، کسی کو کم مل گیا، تو ان چیزوں سے ہمیں غم لگ جاتا ہے، اور یہ غم ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی رہتے ہیں پھر۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے، جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے میڈیا پہ، ہماری جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تمہارے ساتھ ہو گئے تو بڑی دکھ کی بات ہے، یہ تو بڑا مطلب ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ غم یہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو، اور پھر اندر سے ہماری فیلنگز بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غم دیدہ بینا کا غم، دیدہ بینا اس میں ٹرم آتی ہے اسی نظم میں۔ تو ایک ہوتی ہے دیکھنے والی آنکھ، ایسے انسان جن کے پاس دیدہ بینا ہوتی ہے، تو ان کو بھی غم لگتا ہے، اور ان کا غم جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس غم کا فلسفہ کیا ہے، بیسیکلی غم کی وہ تعریف ہے، تو ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غم ہوتا کیا ہے، اینڈ دین وی ول ریڈ انشاءاللہ، جب وقت ملے گا تو یہ پوری نظم بھی کبھی پڑھیں گے۔ لیکن میں شروع کرتا ہوں، اور آپ پھر جو ہے نا نظم خود پڑھیں گے آپ جب ایک دفعہ، تو آپ کو زیادہ مطلب ہوپ فلی انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا کہ غم اور اس نظم کا کیا تعلق ہے۔ تو غم کو کیسے ڈیفائن کریں؟ میری جو تعریف ہے غم کی، وہ میں نے کچھ اس طرح سے سوچی ہے اور سمجھی ہے الحمدللہ، وہ یوں کہ جب ہم یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، جب ہم گرلنگ کرتے ہیں، اکثر مجھے بھی شوق ہے، ہم لوگ گرلنگ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کول یوز کرتے ہیں، چارکول وغیرہ کول یوز کرتے ہیں، اور آپ کوئلے کو جب آپ برن کرتے ہیں تو اس میں سے فلیم بنتا ہے اس کا، تو پہلے جو ہے وہ مطلب آگ نہیں پکڑ رہا ہوتا، تو پھر اس میں آپ آگ اس کو لائٹ کرتے ہیں، اگنائٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ گلو کرنا شروع ہوتا ہے، اور پھر گلو کرتا کرتا اس کے جو کلرز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جو درجہ حرارت ہوتا ہے، ٹیمپریچر، اور جو کلرز ہوتے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بھی تھوڑی سی کیمسٹری ہے۔ تو لیکن یہ کہ جب جو اس کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے چیزوں کے، تو جو وائٹ جب وہ پورا ہو جاتا ہے کوئلہ، زیادہ تر وائٹ ہو جاتا ہے، تو تب وہ زیادہ مطلب بہت زیادہ ہیٹ اس میں سے ریلیز ہوتی ہے، اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسا، اب میں غم کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، تو اب میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اگر آپ ایک ایسا کوئلہ لیں جو کہ بہت وائٹ ہو چکا ہے پورا، تو بہت زیادہ گرم ہے وہ، اور اگر آپ اس کو ہتھیلی پہ رکھیں
تو ہم کوشش تو نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو مطلب فیل کر سکتے ہیں کہ کیسا لگے گا اگر وہ کسی کی ہتھیلی پہ رکھیں تو وہ اس کو مطلب اس کی وہ جل جائے گی ہتھیلی اور اس کو درد ہوگا اس چیز کا. اور وہ جو کوئلہ ہے نا وہ وہاں پہ ہتھیلی پہ پڑا رہے گا اور اس کو مطلب وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اتنا جلدی. اگر اسی کوئلے کو اگر آپ پانی میں پھینک دے فوراً تو وہ ایک آواز آئے گی اور وہ یکدم اپنی ہیٹ لوز کر دے گا. لیکن اگر آپ اس کو اپنی ہاتھ کے اوپر رکھیں گے تو جو سکن ہے وہ تو اس کو فیل کرے گی لیکن وہ اتنا جلدی وہ اپنی ہیٹ یا اپنا ٹیمپریچر نیچے نہیں اس کا ڈراپ ہوگا بلکہ وہ درد دیتا رہے گا سو وہ ایک فیلنگ ہے. تو اب آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا بندہ ہے اور وہ کوئلہ ایک گرم کوئلہ لے کے تو بجائے اس کے ہاتھ کے کسی نے اس کے جو دل ہوتا ہے نا ہمارا، آپ دل کو سامنے لائیں پکچر کریں تو اس دل کے اوپر جا کے وہ کوئلہ رکھ دیے تو مطلب اب سننے میں ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت پینفل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے یہ. اور اب بھی غم ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس بندے کا. پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو بندہ ہے نا وہ بول نہیں سکتا. ساری زندگی مطلب اس کے پاس زبان ہی نہیں تھی، وہ کبھی بول ہی نہیں پایا. اور وہ جب بولتا ہے تو مطلب اس کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو بیسیکلی اگر آپ اس کے دل کے اوپر وہ رکھ دیں ایک وہ جلتا ہوا کوئلہ اور وہ پھر کچھ آوازیں نکال رہا ہے لیکن ان آوازوں کا ربط ہی نہیں ہے، وہ مطلب نہیں بنا پا رہی اور وہ بندہ بول رہا ہے مستقل، تو ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ڈیفینیشن غم کی. پھر آپ یوں سمجھیں کہ وہ بندہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جس جگہ پہ رہ رہا ہے، جو اس کے آگے پیچھے سارے لوگ ہیں، جو سارے انسان ہیں جن سے وہ بندہ ان ٹچ ہو سکتا ہے یا ان کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، وہ سارے کے سارے جو انسان ہیں نا وہ سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. تو اب آپ اس بندے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ کسی نے ایک جلتا ہوا بہت گرم کوئلہ اٹھا کے اس کے دل پہ رکھ دیا اور وہ کوئلہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا اور وہ جلتا رہے گا اور پھر جو اس کا دل ہے وہ بھی پگھل نہیں رہا وہ بھی یہ نہیں کہ فوراً پگھل گیا، وہ دل بھی نہیں پگھل رہا، کوئلہ بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا اور وہ جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا اور اگر ایکسپریس مطلب وہ کچھ ساؤنڈز نکالے بھی تو جو آگے لوگ ہیں وہ سن نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو کیفیت اس انسان کی ہوگی نا جو چیز اس کے دل کے اندر وہ بار بار رسے گی، ڈراپ بائی ڈراپ جو گرے گی نا جو چیز، وہ غم ہوتی ہے. دیٹس جس طرح سے مجھے سمجھیے کہ یہ غم اس طرح کا ہوتا ہے کسی انسان کو جو دیدہ بینا کا غم ہوتا ہے. چلتا ہوا کوئلہ دل کے اندر اور وہ اندر ہی اندر گرتا رہتا ہے قطرہ قطرہ کر کے، اور پھر یہ ہے کہ وہ نہ بتایا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سن سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غم. تو یہ ہمارے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا غم کا کہ ہم نے پہلے سمجھ لیا کہ غم ہے کیا. جب یہ سمجھ آ گئی نا تو پھر ہم پڑھیں گے فلسفہ غم کہ غم کی فلسفی کیا ہے، اس کا غم کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتے ہیں، یا غم کا تعلق کیا ہے. اتنی ساری جو خوبصورتی ہے، یہ جو زندگی ہے، تو زندگی اور غم کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو وہ سارا تعلق جو ہے نا وہ آپ کو اس نظم میں ملے گا. میں یہ آپ سے مطلب آپ خود اس کو پڑھیں، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ پوری نظم ہے، کبھی جب فرصت ملے تو نظم خود سے پڑھیں، اور یہ جو میں نے تھوڑی سی باتیں کی اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں اینڈ دین یو گو تھرو آل دس نظم تو انشاءاللہ زیادہ کلیئر ہوگی یہ اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، بتانا کیا چاہ رہے ہیں اقبال. تو جب مجھے وقت ملے گا انشاءاللہ I'll come back and I'll try to read it with you all انشاءاللہ.